مولانا عبد القادر صاحب مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد صدر جلسہ اور دیگر صوفیاء اعظام علماء کرام سامعین اعظام عزیز دوستوں محترمہ بہنوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لائے اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ جشن غوث الورا کی نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ تو دوستو آج کا جو جلسہ ہے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نسبت والا جلسہ ہے غوث پاک کے تعلق کا جلسہ ہے۔ جشن میلاد النبی و جشن غوث الورا، جشن میلاد النبی اب تک نعرے لگا رہے تھے خالی جشن غوث الورا، میں نے پوسٹر دیکھا نہیں معلوم نہیں، خیر چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ جشن میلاد النبی بھی ہو، جشن غوث الورا بھی ہو، 12ویں والا بھی ہو، 11ویں والا بھی ہو۔ یہ ہمارے تقدیر ہے کہ دونوں کے تعلق سے آج کچھ سننے کچھ سنا۔ خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو۔ خدا کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا ہے تو ولی کو دیکھنا، ولی کو دیکھنا نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ اور جس آیت کریمہ کے تعلق سے آج جو عنوان بنا ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب غلامان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم نہیں بولیا، اے اولاد آدم، یا ایھا الناس اے لوگوں نہیں بولیا، خطاب کر رہا ہے تو کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، نبی کے چاہنے والو، غلامان مصطفیٰ، خطاب ہو رہا ہے غلامان مصطفیٰ سے۔ اللہ خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ یا اللہ تو یہ غلامان مصطفیٰ کو ڈائریکٹ خطاب غلامان مصطفیٰ کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے، تیرے بندے ہونے کے حیثیت سے خطاب نہیں کیا۔ بول سکتا تھا یا عبادی، اس کو اپنے نسبت سے کہ تو بندہ ہے میں رب ہوں، وہ نہیں کہا، بندگی کی نسبت سے نہیں بولا، عبدیت کی نسبت سے نہیں بولا، تو خطاب کر کے واسطہ کیا بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی کے غلاموں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے۔ تو عالم خیال میں معروضہ یا اللہ تو نبی کی نسبت سے ہمیں خطاب کر رہا ہے، ایمان والو، کیا پیغام دینے کے لیے، کیا میسج دینے کے لیے، وہ کیا خاص بات ہے
جو نبی کی غلامی کی نسبت سے دینا چاہ رہا ہے، بحیثیت بندے کے نہیں، بحیثیت اولاد آدم کے نہیں، بلکہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اللہ تو کیا دینا چاہ رہا ہے؟ جب تو نسبت دے دیا کہ تم غلامان مصطفیٰ ہو، آلریڈی ہم تم مان لے کہ غلامان مصطفیٰ ہے، اور ہمیں کمی کیا ہے؟ یہ کیوں خطاب کر رہا ہے؟ یہ ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ محبوب کی غلامی کا نسبت دے دیا تو محبوب کے صدقے ہم سب کو لٹانے کے لیے تیار ہیں، سب کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنہیں کے صدقے میں جان ملی، حیات ملی، سماعت ملی، اسی کے صدقے میں کائنات کو بہار ملی، اسی کے صدقے میں خدا کی معرفت ملی، اسی کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، ارے جو بھی ملا اسی کے صدقے میں تو ملا۔ جب اس کی نسبت کا واسطہ دے کے بول رہا ہے اے ایمان والو، کوئی کام انسان کا ہاتھ سڑ گیا تو ڈاکٹر بولتے سے آپریشن کرنا، کٹ کرنا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے نشے کا انجیکشن، سند انجیکشن دینا۔ کئی کو سند کرے تو کیا بھی کاٹ لے احساس نہیں ہوتا، وہ سند انجیکشن ہم نہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نبی کے غلاموں، ہمیں انجیکشن مل گیا، ہم سست ہو گئے، اب تو جو بولے گا منظور ہے۔ جان کے لیے ہمیں پرواہ نہیں، نبی کے لیے کسی کی پرواہ نہ کی گئی۔ کیوں؟ تیرا بڑا احسان ہے کہ محبوب کی نسبت سے ہمیں پکارا، یا ایھا الذین آمنو۔ یا اللہ کیا میسج دینے کے لیے، آئندہ کیا ہم نہ کرنا ہے جو نسبت دے کے بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ دو بار بول رہا ہے، درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میسج دے رہا ہے؟ دو باتوں کا، اے غلامان مصطفیٰ اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ڈر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، ڈر کو حج کر رہے ہیں، ڈر کو سارے کام کر رہے ہیں، پھر ایکسٹرا ٹائپ کو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضور بولے نماز پڑھنا لبیک، روزہ رکھو لبیک، پیارے آقا جو بھی بولے ہم نے مان لیا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو یہ عمل سے مطلب نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے مطلب تھا۔ میرا مصطفیٰ بول دیا نماز پڑھو، ہم پڑھنے تیار، روزہ رکھو رکھنے تیار، دوڑو دوڑنے تیار، بھاگو بھاگنے تیار، صفا مروہ پہ دوڑو دوڑنے تیار آئے۔ ارے دوڑی تھی بی بی ہاجرہ، ہم کیوں دوڑے؟ مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ نے دوڑ کے بتا دیا، میرے پیارے آقا نے دوڑ کے بتا دیا۔ کیا ہمیں دیکھے بی بی حضرت دوڑے سو، پر انہوں دوڑے تھے بچے کے پانی کی تلاش میں، ہمیں کس کی تلاش میں دوڑو؟ بی بی حاجرہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، پانی نہیں مل رہا ان کو، پاڑا ڈھونڈے، صفا پہ بھاگے، مروہ پہ گئے، مروہ پہ گئے، صفا پہ گئے، یہاں پانی ملتا گیا وہاں پانی ملتا گیا، دوڑ دوڑ کو پانی کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں، ہے نا۔ آخر اللہ انہوں ڈھونڈتے جگہ پانی نہیں دیا، انہوں پاڑا بھاگے، پانی پاڑا کو نہیں ملا، پھر اللہ کہاں دیا؟ اسی بچے کے پیر کے نیچے چشمہ دے دیا، جبھی اللہ نے پیر مار دیا چشمہ۔ تو انہوں دوڑے تھے بچے کی پانی کے لیے، آج ہمیں کہیں کو دوڑنا ہے نہیں کیا؟ باہر حج کرنے گئیں یا دوڑنے گئیں؟ کنکرے مارے، شیطان ان کو بہکانے کو گیا تھا، خلیل اللہ کو ان کو دونوں کنکرے مارے تو انہیں بھاگ گیا، ان کو بہکانے کے لیے آیا تو کنکرے مارے، اب ہمیں بھی مارنا، کئی کو مارنا ہے نہیں کیا بات؟ مینا میں جا کو رہنا 3 دن، کئی کو رہنا با کعبۃ اللہ سے بڑھ کو کیا تو جگہ ہے کیا؟ کعبہ چھوڑ کو، مکہ چھوڑ کو، جنگل میں جا، 12 کو مینا میں جا، ڈیرے میں جا،
ارے کعبے سے بڑھ کے تو کوئی جگہ نہیں. کعبے میں نماز پڑھا تو لاکھ کا ثواب ہے, مینا میں پڑھا تو نہیں نا. پھر کعبے سے دور کیوں کر رہا ہے؟ کعبۃ اللہ چھوڑ دو. حج کرنا ہے حاجی, نکل جا 8 تاریخ کو. کہاں؟ مینا, جنگل میں, ڈیریا میں وہاں رہا. وہاں سے پھر 9 تاریخ آگے بھاگ عرفات کو, میدان کو, وہاں بھگا رہا ہے. وہاں گئے, پھر وہاں بھی کیا سورج ڈوبنے تک کی رہنا, بھاگنے والا رہنا نہیں. پھر نکل وہاں سے. یار حج کرا رہا کہ دوڑا رہا پھرا رہا ہے, کبھی یہ میدان کبھی وہ میدان, کبھی یہ جنگل کبھی وہ جنگل. اور وہ بھی کیا مغرب کی نماز تک انتظار کر کو, مغرب نہیں پڑھنا, بغیر پڑھے کے جانا. ارے تو خانوں نے بھی وقت پر نماز پڑھو گے تو انڈیا میں ٹائم پر نماز پڑھتے, مگر حج کرنے گئے تو عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنا, عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنا. وہاں تو کیا کرنا پڑتا ہے, مغرب تک انتظار کرنا, مغرب کے ٹائم تک انتظار کرنا, مگر مغرب نہیں پڑھنا, مغرب چھوڑ کے جانا. اللہ کا قانون ٹائم پہ نماز پڑھو, مگر یہاں نماز چھوڑ کے جاؤ, مغرب تک انتظار کر کے جاؤ. مگر مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھ سکتے, آپ کو مزدلفہ جانا پڑے گا. رات کو جنگل میں کتنا بھی ٹائم ہو جائے, رات کو 12 بھی بج جائے, 1-2 بھی بج جائے, قضا نہیں پڑھنا, ادا پڑھنا. پھر انڈیا میں پڑھے تو ٹائم گیا قضا, یا ٹائم گیا, وہ بھی ہوش میں. سورج ڈوب رہا سو دیکھ کو نکلنا, سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلنا. عرفات سے نکلنا, مغرب کا ٹائم سورج ڈوب گیا تو بھی نکل جا. مزدلفہ میں جا کے رات کو پڑھ. یہ کیا معاملہ با, اس وقت بھی کیا با, یہاں کا ہے تو ایک قانون, وہاں کا ایک قانون. ارے حج کرنے کے سو زندگی میں ایک بار فرض, زندگی میں 21 بار حج فرض ہے. یہ ہمیں حج کرنے جا رہے ہیں, کیا دوڑنے جا رہے ہیں, کنکرے مارنے جا رہے ہیں, بھاگنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کیا کی چھوڑا, یہ کیا بھائی, یہ حج کا تو فرض ہو کیا ہے. تو نادانو سن لو, پورا حج محبوب کی محبوب ادا کا نام ہے. پورا حج ہے محبوب کی محبوب اداؤں کا نام ہے. مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص عمل کرنا حج, خاص دنوں میں خاص جگہ پر خاص کام کرنا. مینا میں کرنا سو عرفات میں نہیں کرنا, عرفات میں کرتے سو مزدلفہ میں نہیں کرنا. سمجھے کیا با, کون سی جگہ کو گیا ووچ کرنا. حج کا تو کیا اداؤں کو زندہ رکھنا, محبوب کی محبوب اداؤں کو. بی بی ہاجرہ اللہ کی محبوب بندی ہے نا. بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا. قیامت تک حاجی حج کرنے آیا تو روز تاریخہ میں تو دوڑنا. ابھی مکے میں پیدا ہوا, روز دوڑا, بچپن سے نہیں دوڑتا تو حج نہیں ہوتا. کون تو سوچے ہے میں روز عرفات پہ جا کو کھیلتا ہوں, حضرت 9 تاریخ کو کہیں کو جانا کیا, 9 تاریخ کو گیا تو حج, 10 کو گیا تو نہیں, 8 کو گیا تو نہیں, ارے کل تو جگہ, کل گیا تو نہیں, اب بھی جا 9 تاریخ کے دن گیا تو حج. یہ کیا ہوا, ٹائم کے پابند جہاں کیا کرا رہی بھائی, سمجھے کیا بات, کو سے ٹائپ کو کیا کرنا وہ کرنا. حضور بولے ہمیں سب کر رہی, پھر یا اللہ تو نبی کے غلامی کا نسبت کا واسطہ دیکھو, وہ رائے کہ تمہیں اللہ سے ڈرو. متقی بنو, پرہیزگار بنو, ہر اس چیز سے بچو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز سے بچ رہی, بس نہیں تھا کیا, نہیں. وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھ بھائی اس میں 2 باتیں اچھا سمجھنا. پہلے تو ایمان ہے, بعد تقوی ہے, بعد میں سچوں کی صحبت ہے. یا اللہ یہ سچوں کی صحبت میں رہنے کو ایکسٹرا آرڈر کئی کو, ایمان لایا بس نہیں کیا, عمل کریا بس نہیں کیا, پھر ایکسٹرا کیا, لازم ہے سچوں کی صحبت میں رہو, یہ اللہ کا حکم. تو معلوم کیا ہوا, سچوں کی صحبت میں رہنا فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے کہ یہ حکم خدا ہے, حکم خدا فرض ہے, حکم مصطفیٰ سنت ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, سچوں کی صحبت میں رہو, اللہ کا حکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سچوں کی صحبت. تو
सच्चों की सोबत से क्या मिलने वाला? सच्चों की सोबत में रहो। क्यों? सच्चों की सोबत में रहे तो तुम्हारा ईमान भी बचता, तुम्हारा तक़वा भी बचता। अगर तुम्हारे ईमान और अमल को बचाना चाहते हो तो सच्चों की सोबत में आ जाओ। भाई दौलत कमाया ईमान की, दौलत कमाया तक़वी की, फुल बने, फुल है दौलत, अरबपति करोड़पति, कहाँ रखता? दुनिया की दौलत कमाए तो क्या करता? बचाना ना भाई, इतनी मेहनत से कमल सो खुला छोड़ा तो चोर लूट को ले जाता। ये क्या करना? मेरी मेहनत की कमाई को किसी बैंक में सेव कर देना, किसी बैंक में लॉक कर देना, लॉकर में महफूज कर देना। बैंक में महफूज हो गया तो मेरी मेहनत की दौलत बच जाएगी। नादान चंद फानी सिक्के, टुकड़े, नोटा, कागज के टुकड़े जब कमाता है तो उसे बचाने के लिए बैंक ढूंढ लेता है, उसे बचाने के लिए तिजरी ढूंढ लेता। उसी तरह तेरे ईमान की दौलत बचाने के लिए कौन सी तिजरी है? तेरी ईमान की दौलत भी है, अमल की दौलत भी है। और हमारा बड़ा दुश्मन चोर शैतान है, खुतवत शैताना शैतान इंसान की नेकियों को छीन लेता है, ईमान को छीन लेता है। तो जितनी नेकियां तो कर को, नमाज की, रोजे की, हज की सब रखा नहीं, उसे महफूज करना। ऐसा खुला छोड़ा तो शैतान लूट ले जाता। फिर क्या करना? एक बैंक ढूंढ ले। वो बैंक क्या? वो सादिकी, सच्चों की सोहबत में महफूज हो जा। तेरा ईमान की दौलत, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो अल्लाह भी क्या बोल रहा है? दौलत कमाने का जरिया भी बताया दीन की, उसे महफूज करने का भी बता दिया। सच्चों की सोबत में गया तो तेरी ईमान भी बचता, तेरा अमल भी बचता, शैतान नहीं लूट लेता। वो सच्चे कौन? जिसकी सोबत में जाको अपने आप को महफूज करना, लाख कर लेना का, तो वो होता है पीरो मुर्शद, वो होता है पीरो मुर्शद होता है, रहबरे रायहत होता है, मुर्शदे कामिल होता है। उसके हाथ में हाथ दे ताकि तेरा ईमान भी महफूज हो जाए, तेरा अमल भी महफूज। जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। पीर को पकड़ जाए तो ईमान भी, अमल भी, दौलत भी बचती। पीरो मुर्शिद होना नहीं क्या बात? बैठ कर लो, किससे भी करो, सच्चे पीर से करो, सिलसिले वाले से करो, सही सुन्नी उल अकीदा से करो, ताकि पीर से लेके हुजूर तक बीच में काम भी कटने है ना। कहा तो फीस उड़ गई तो पूरा अंधेरा। पीर के सिलसिले को देखो, पीर से लेके पीर, पीर का पीर, पीर का पीर, पीराने पीर, है ना, वहां से लेके हुजूर तक पूरा सिलसिला सही है और ही मुरीद बन जाओ। करंट वहां से पास होते रहता है क्या नहीं बा? तो ईमान बचाना, अमल बचाना तो सच्चों की सोबत में नहीं क्या बा? शैतान के पास ईमान था, जभी तो जन्नत में झूले झूलता था, फरिश्तों को सबक पढ़ाता था, इबादत करया। कितने साल? 600 करोड़ साल इबादत करया, फरिश्तों को सबक पढ़ाया, ईमान वाला था। अब नहीं है, उन्हें था। जब तक सजदे का इनकार नहीं किया ईमान वाला था, सजदे का इनकार कर दिया काफिर हो गया। तो शैतान के पास ईमान भी था, शैतान के पास इल्म भी था, शैतान के पास अमल भी था, मगर क्या करना? सच्चों की सोबत नहीं। अगर आदम की निस्बत में चला जाता, ईमान भी बच जाता, अमल भी बच जाता। तो मालूम हो दोस्तों बुजुर्गों, ईमान और अमल को बचाना है तो सच्चों की सोबत इख्तियार करो, बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करो, औलिया किराम की सोबत इख्तियार करो। उनकी सोबत से क्या मिलता वो आगे बताए। इंसान तो इंसान यार, हैवान भी अगर किसी सच्ची की सोबत में रहा तो उसके अंदर भी तब्दीली आती, उसके अंदर भी नॉलेज आता। मशहूर वाक़या,
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ کچوچا شریف، ان کی خدمت میں ایک بلی رہتی تھی. بلی صحبت رہنے کے بعد اب باورچی اندر پکانے والا کوکر لنگر خانے میں انہیں باہر نہیں آتا، اندر ہی بیٹھتا. کہتے میں آتی کہ بلی دیکھو وقتے بار سون دیتی. اندر انہیں سمجھتا دو پکاری تو دو آدمی کا انتظام، تین پکاری تو تین انتظام. کہتے بار بلی پکارتی وقتے آدمی آگت اندر سمجھتا. ایک دن تین آدمی آئی، دو بار بلی پکاری. باورچی سمجھا دو چرنگے بلی کو آج تک دھوکا نہیں ہوا نہیں، دو چرنگے گا تو دو آدمی کا پکارنے کو باہر آ تو آدمی تین دکھ رہی. کیا رہے بلی کو دھوکا ہوا کہ اب تک نہیں ہوا تھا. آدمی تین دکھ رہی پکون سو دو. ان اسی سوچ میں ہے. تین میں سے ایک جنا بولا ارے یار تو کی پریشان ہو رہا ہے، کھانے والے دو جنے، میں تو نفل روزہ رکھا. کیا بولتا ہے کھانے والے دو، جو بلی دو بار پکاری نہیں کریکٹ. میں کیا ہوں نفل روزہ رکھا ہوں، میں نہیں کھانے والا. اندازہ لگا دوستو ایک بلی حیوان و جانور ہے. سچے اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے اندر کا روزہ نظر آ گیا، اندر والے کا علم نظر آ گیا، اس کے دل کی کیفیت کو جان لیا. جب ایک بلی جان سکتی ہے تو ایک عاشق رسول کسی کی صحبت سے کیا نہیں جان سکتا ہے کیا نہیں. وہ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے. رابعہ بصریہ چراچھیلا چراتے تھے، ان کے بکریاں بھی شیر دونوں مل کو ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہی. ارے کیا وہ شیر تو بکریاں کو کھانا، یہاں دیکھے دونوں محبت سے جوڑی سے دوستی سے بکریاں بھی پانی پی رہی، شیر بھی پانی پی رہا. کیا رہیں گا قصہ؟ رابعہ جا کو پوچھے پوچھنے والی یہ کب سے تیرے بکریاں شیر سے دوستی کر لی؟ جبکہ شیر تو بکریاں کو کھاتا. قربان جا رابعہ بولے جب سے رابعہ خدا سے دوستی کر لی تو بکری نے بھی شیر سے دوستی کر لی. اللہ والوں کے معاملے دیتے ہیں. ہمیں ان کی انکار نہیں سمجھنا. جاندار حیوان بھی ان کی تعظیم کرتا ہے، انسان نہیں کرا تو سمجھ لے. با ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ نے بہت پائے کے بزرگ نقشبندیہ سلسلے کے، ان سے ملنے کو بولی سے نہ گھر کو گیا. جا کو پوچھا حضرت ہیں کیا؟ ان کی بیوی بولے دیوانہ یہ بیوقوف سے ملنے کہیں کو. ارے بیوی بیوقوف کری، میں اتنی دور سے ملنے کو آیا، کیا رہے گڑبڑ. بولی سے نہیں ماہر نجوم. خیر پلٹ کو جا رہا تھا، حضرت آ رہے تھے. کیا جنگل کے شیر کی پیٹ کو لکڑیاں رکھ کو کان پکڑ کو لا رہی. دیکھا جرو دیکھے تو بیوقوف کریے، شیر دیکھے تو پاؤں چنتے آ رہا ہے. قریب لائے لکڑیاں گرائے، جا رہے گئے، پاؤں چن کو گیا. ان پوچھا بولی سے نہ حضرت کیا ہو؟ شیر کو دیکھو میں ڈروں، تم نہ دیکھو شیر ڈرا. تمہیں بھی انسان میں بھی انسان، آخر کیا ہے یہ؟ شیر کو دیکھو میرا وضو ٹوٹیا. اگر شیر تم نہ ڈرانا حضرت کیا رہے گا تو کیا بولے ہو؟ یہ سو میری بیوی کا صدقہ ہے. ابھی ذرا چونک گئے، یہ کیا رہے ضرور دے گے تو ایسے بات ہم بولی بول اسی کے ساتھ سے بھی یہ ملا کری. کیا نہیں حضرت میں سمجھا نہیں کہا. کیا نہیں با میری بیوی ذرا ظالم ہے، انہیں کتنا ظلم کرتے گی وقتا میں صبر کرتے گیا. جتنا صبر کرے ان اللہ مع الصابرین، اللہ میرے ساتھ ہو گیا. جب بندہ صابر بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، نسبت میں آتا ہے تو جنگل کا درندہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے. تو سچوں کی صحبت اختیار کرنا. کیسے کی؟ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آنا. ایسے کی صحبت میں بیٹھ کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل ذاکر بن جانا. دنیا دار کی صحبت میں بیٹھے گا تو خدا سے بھلا پا گیا، غفلت خدا بن گیا. جس کی صحبت
غفلت خداوندی کرتی ہے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا. عمر کو رائے گا نہیں کرنا, سمجھ رہی کیا بات؟ عمر کو بیکار نہیں کرنا. سچوں کی صحبت میں بیٹھے تو سچائی کا علم و ادراک ملتا ہے نا. یہاں سے عادت ڈال لیا تو وہاں بھی عادت پڑتی. سمجھ رہی؟ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث, کتاب الایمان میں قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا. حشر کا میدان ہوگا, پورے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ایک تجلی میں ظاہر ہوگا اور بولے گا جسے دنیا میں تو نے رب مان کر عبادت کیا اب سجدہ کر, اب سجدہ کر. یعنی دنیا میں اسے ربش معلوم نہیں, معبودش معلوم نہیں, چپ کے گیا بیٹھا اٹھا. نماز حضور دیکھ کو پڑھو کہ ان دیکھا اس نے عمر برباد کرے, دیکھ کو پڑھے سجدہ کر رہے کرا. اللہ بولا کر سجدہ جسے دنیا میں تو نے رب و معبود مان گیا, کر. اللہ ایک شکل میں کر. ان بولے گا اللہ میں جسے دنیا میں معبود بن کو سجدہ کرا یہ تو نہیں ہے, کون کی دوسرا ہے, یہ صورت کو میں نہیں کروں گا. پھر کیا وہ شکل آنا جس شکل کو میں نے سجدہ کیا تھا زندگی بھر تک, وہ آئے گا تو کروں گا. اللہ بولے گا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ میں نے بولے بخاری کی حدیث کتاب الایمان جا کو دیکھو. کیا بول رہا اللہ؟ تیرے پاس اس کی کیا تو نشانی ہے کیا جسے تو دنیا میں مان لیا تھا معبود, کیا تو اس کی تیرے پاس علامت ہے کیا, پہچان ہے کیا؟ ہاں وہ آیا تو سجدہ کرتا کیا؟ ہاں وہ دکھا تو کروں گا. پھر اللہ مختلف شکلوں میں آئے گا. انہیں دیکھے ہاں میں دنیا میں اس سے محبت کرتا تھا, اس کی صحبت میں رہتا تھا, میں اسے دیکھتا تھا, اس کے خیال میں سجدہ کرتا تھا. ان دکھا تو انہیں سجدہ کر لے گا, نہیں دکھا تو نہیں کرے. دنیا میں جس کا کوئی بھی نہیں تھا انہیں کیا کہ سجدے بہت کرتا, دکھاوے کے, ریاکاری کے, منافقت کے. دنیا میں لوگا بولا میں کہتا نمازی, میں کہتا اگلی صف میں نیچو, مگر سجدے میں دل دھندے میں, سر سجدے میں دل گھر میں, سر سجدے میں دل جورو بچہ میں, سر سجدے میں دل بازار میں. اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا. نماز اللہ کی پڑھنے گیا کہ جورو بچہ کی. ایسا نمازی نماز میں بے خبر ہو گیا اسے جہنم. اللہ گھر میں جا کے جھوٹ بولتا ہے, اللہ گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا دیتا ہے. سجدہ کسے کرنا تھا تو اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, ظالم دھوکا کیوں دیا, کیوں دھوکا دے رہا ہے؟ حضور کیا بولے ایسی عبادت کر, تو دیکھ کر نماز پڑھ, نہیں دیکھا تو خیال کر. کس کے خیال میں پڑھ رہا؟ کم سے کم نہیں دیکھا اللہ کو, اللہ کے خیال میں پڑھ رہا. کیا رکوع اللہ دیکھ رہا, سجدہ اللہ دیکھ رہا, کبھی خیال آیا نماز میں کہ اللہ کا خیال آیا, دنیا کا خیال آیا؟ دھوکے باز غدار. جان نبی کے صدقے ملی, جان ایمان قرآن نبی کے صدقے. تو کتنا غداری کر رہا, کلمہ نبی کا پڑھتا ہے, نبی کے راستے پر نہیں ہے, کلمہ نبی کا پڑھتا ہے. نبی کیا بولے دیکھ کو نماز پڑھ, قبریں دیکھتا. بچہ رہے تک نابالغ بچہ دیکھ نہیں کرنا, بالغ ہوا دنیا کے نفع نقصان کا احساس ہوا, پھر نہیں دیکھا. ظالم جب تو دنیا میں نہیں دیکھا مر کو کیا دیکھتا؟ قرآن فرماتا کیا جو دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا. اندھا کہتے ہیں آنکھ کا اندھا نہیں یار, دل کا اندھا. دیکھنا نہیں اسے. حضور دیکھ, مفتی بولتے تو جابا کہتے, حضور بولی دیکھو کسے دیکھ کو نماز پڑھ رہی وہاں, کہیں کو دھوکہ دے رہی اللہ کو. اللہ کون معلوم نہیں, کیوں بول رہا اللہ؟ زبان ذاکر ہے مگر مذکور سے تو غافل ہے. تیری زبان کو اللہ ہے, دل میں اللہ نے, عقل میں اللہ نے, ہوش میں اللہ نے, شعور میں اللہ نے, احساس میں اللہ نے, فکر میں اللہ. اللہ ہی تجھے نہیں معلوم. اللہ بول کے بوڑھا کیوں ہو, اللہ کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتے تیرے دل میں کون آیا, اللہ کہتے تیرے خیال میں کون آیا, اللہ بولتے تصور میں کون آیا. تجھے اللہ ہی کا علم نہیں ہے, اللہ ہی کا ادراک نہیں. ظالم اللہ کیوں بول رہا ہے, دھوکہ کیوں دے رہا اللہ کو؟ تیرے تصور میں کون ہے, اللہ کہتے کیا آیا, آنا چاہیے تھا.
انقلاب آنا چاہیے تھا. کیا اللہ بولتے انقلاب آنا چاہیے تھا. اللہ بولتے کیا بات تبدیلی آنی چاہیے تھی. کیوں؟ قرآن کا ججمنٹ ہے. مومن وہی ہوتا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے سورہ انفال میں 90 پارے میں انما المؤمنون الذین زلزلت قلوبہم. قرآن کیا فرماتا؟ بے شک وہی مومن ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ذکر آئے تو دل کا اپنا. مومن کی علامت قرآن بتا رہا ہے. تو اللہ بول رہا ہے دل کہاں پہ آ؟ ظالم دھوکہ دیا. تو دھوکہ دے رہا اللہ کو. تیری زبان پہ اللہ، دل میں اللہ نہیں، خیال میں اللہ نہیں. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ بولتے دل نہیں کہا پاتے تو مومن نہیں. جعلت قلوبہم. کئی کو تمہارے میں انقلاب نہیں آ رہا. مومن کی علامت قرآن بول رہا ہے. اللہ بولتے انقلاب آنا آیا کیا؟ نہیں. کیوں؟ تمہیں دیکھے نہیں اللہ کو، جانے نہیں، پہچانے نہیں، مانے نہیں. دھوکہ. میں آدونی والا بنگلور کے کسی ظالم کا نام لیا میں ڈر گیا، کام گیا. تمہیں میں آدونی والا ہوں، تمہیں کانپ رہی ہے. بنگلور کے نام لیا تو حضرت جاجا کو اس کا نام کئی کو لیے. تمہیں ڈر رہی، کانپ رہی. میں نہیں. کئی کو تمہیں ظالم سے بھی واقف، ظلم سے بھی واقف. تو تم نہ گھبراہٹ ہو گئی. ظالم کا نام نہیں لینا تھا. آدونی والا کا دیکھا بھی نہیں، چاہنے بھی کی ڈریں گا. آدونی والے کا نام لے میں ڈرنے لگا. ارے کیوں لیا اس ظالم کا نام؟ ہے نا. تو اسی طرح اللہ کو تم نے جانا نہیں، پہچانا نہیں. یہ دھوکہ کیوں دیا؟ اللہ کیوں بول رہا ہے؟ اللہ کے تصور میں کون آیا؟ بھئی نام لیتے. اللہ نام ہے، اسم ہے، اس کا مسمى کون ہے؟ کیا چیز کا نام اللہ ہے؟ اللہ ذات نہیں ہے، نام ہے. بسم اللہ شروع کرتا اللہ کے نام سے. اللہ نام ہے میاں. اللہ کا تجھ کون ہے تصور میں؟ یہ تو نام ہے. کس کا نام؟ یہ تو اسم ہے. اس کا مسمى کون ہے؟ عمر برباد کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک چیز بولتے چاہنا کیا نہیں؟ مسجد. مسجد کا دیش پورے تصور میں منبر آ گیا، محراب آ گیا، کمان آ گیا، تقدس آ گیا، پاک جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، ہنسنا گناہ ہے، بولنا گناہ ہے، فلا سارا نقشہ آیا کہ نہیں. مسجد بولتے دماغ میں پوری مسجد آ گئی. ویسا تو اللہ بولتے کیا آیا؟ کتنا بڑا دھوکا. تو کیوں نہیں جانتا اللہ کو؟ قیامت کے دن تو دنیا میں دیکھ کر نماز نہیں پڑھا. اللہ بولتا سجدہ کر. نہیں میں نہیں کروں گا. تو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی، جو دنیا میں دیکھ کے نماز نہیں پڑھا اس کی پیٹھ کو لکڑی کی تختے کی طرح اکڑا دے گا. یہ شرمندہ ہو جائے گا. دنیا میں اگلی صوت میں نمازی تھا، ریاکاری کے سجدے کرتا تھا، منافقت کے سجدے کرتا تھا، بغیر دیکھے کے کرتا تھا، غفلت میں نماز پڑھتا تھا. قیامت کے دن اس کی پیٹھ کو لکڑی کی تختے کی طرح اکڑا دے گا، پوری دنیا کے سامنے شرمندہ. یہ حدیث ہے حضور کی. پھر کیوں غفلت کی زندگی گزار رہی؟ کیوں خدا کو بھول کی زندگی گزار رہی؟ اللہ بولتے تصور میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کسی کے اوصاف آنا کیا نہیں بھی؟ کون آیا اللہ کہتے تھے؟ کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کسے بولتے اللہ؟ کہ اللہ کو جانا نہیں، اللہ اللہ بول رہا ہوگا. تو جاننا کیا نہیں بھائی؟ سیکھنا کیا نہیں؟ پھر اللہ کو جاننا تو پیر کرے جانا، خانخواہ کو جانا. کیسے پیر کرنے جانا؟ انہیں خود دیکھے رہنا دکھائے گا. ایسے پیر کے پاس جاؤ، دیکھا سنت دکھاتا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ چل رہی پانی میں، مریدان بھی پیچھے. حضرت ہمیں بھی آتی، آؤ با یا جنید بول کو، انہوں یا اللہ بول کو جا رہی. شیطان گیا مریداں کرنے. کیا رے کتنا بڑا شرک کر رہے رے، تمہارا پیر اللہ اللہ کرا، تمہیں جنید جنید کرے، تمہیں بھی اللہ بولو رے. کیا یہ پہلے ڈل مل لوگا، بھروسہ نہیں. اللہ کے ڈوبے، جنید کے اٹھے. کیا رہیں گا وہاں؟ اللہ کا تو ڈوب رہی، جنید کا تو تیر رہی. منزل کو کون سے؟ حضرت کیا ہوا؟ ایک مسئلہ پوچھنا. کیا دیو؟ تمہاری زبان پر تمہارے پیر کا نام نہیں تھا، تمہاری زبان پر اللہ کا نام تھا. تمہیں ہمنا کیا پڑھو گے؟ اللہ پڑھو گے بولے نہیں، جنید کت بولے. ہمیں جنید بولے تو تیر ہے، اللہ بولے تو ڈوبے. یہ کیا حضرت مقصد کے؟ قربان جائیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. بولے دیکھ با
تمہیں اللہ کو دیکھو ہے کیا نہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں خالی ہو گئے, تمہارے تصور میں کیا بھی نہیں, ڈوب گئے, شیطان ڈبو دیا. جب جنید بولے تمہارے تصور میں جنید تھا, تو جنید کے تصور میں اللہ تھا, جنید کے تصور میں اللہ تھا. تو لہذا تم نے اللہ کو نہ دیکھا, نہ جانا, نہ پہچانا, تم خالی الخیال ہو گئے, شیطان گھس گیا. تو پھر اللہ کو جانا نہیں, پھر کیسا تک نماز پڑھو. پڑھنا بھی نماز پڑھنا کو کہتا, کس کی نماز پڑھتا؟ قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, تیرے رب کی نماز پڑھ. کون رب؟ کسے بولتے رب؟ کہاں ہے رب؟ رب العالمین, عالم کا رب ہے نا. رب کا تیرا رب, ھذا من قبل ربی, میرا رب. ربنا آتینا, ہمارا رب. رب ہوں, اس کا رب. میرا رب, تیرا رب, اس کا رب, عالم کا رب. قل اعوذ برب الناس, لوگوں کا رب. پھر رب کسے بولتا؟ رب کی نماز پڑھو کراؤ نے, جبھی تو ہمیں پڑھتے سبحان ربی العظیم, میرا رب عظمت والا. دنیا کے رب سے مجھے مطلب نہیں, نماز میرے رب کی پڑھنے کے لیے بولا ہے نا. فصلی لربک وانحر, تیرے رب کی نماز پڑھ. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, میرا رب عظمت والا, میرا رب عظیم ہے, میں گنگار ہوں. کون با رب ہو؟ خبر میں مرا تو اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتا, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, خبر میں کیا؟ من ربک, تیرا رب کون؟ سب کے رب کی بات نہیں پوچھتا, تیرا کون؟ بولا نہیں. اے اللہ, ابھی کیسا یہ سبق امتحان کس کا لیتے؟ پہلے پڑھا کر ہمیں, پہلے سلیبس پڑھاتے, نصاب پڑھاتے, بعد میں امتحان. ڈائریکٹ رب کے بارے میں ہمیں مرتے پوچھ رہا نہ آگے تو کہا تو ہم نہ سبق دیکھو ہے کیا ہے با عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پڑھایا الست ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے الست ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خالو بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. تو تمہارا رب کو دیکھا بھی, مان لیا کو آپ ہو, پھر خبریں پوچھے تو معلوم نہیں گیا تھا. کیا بھائی یہ جلسہ نسبت کا اگر تو باتاں بولوں, خالی قصے کرامتاں. کون بد نصیب ہے جو میرے غوث کی کرامت کو نہیں جانتا؟ کون بد نصیب ہے چور کو ولی بنانے کا نہیں جانتا؟ کون بد نصیب ہے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالنے کو کون نہیں جانتا ہے نا؟ میرے غوث ٹھوکر میں مردے کو زندہ کرے کون نہیں جانتا ہے نا؟ میرے غوث میں وہ طاقت ہے, خزائن مبرم کو بدل سکتا ہے. خزائن معلق تو دعا سے بدل جاتی ہے. تقدیر کے 2 حصے ہیں, خزائن معلق ہے, خزائن مبرم ہے. خزائن معلق دعا سے ٹل جاتی ہے, صدقہ سے ٹل جاتی ہے, عمل سے ٹل جاتی ہے. خزائن مبرم ٹلنے والا نہیں. میرے غوث کی شان دیکھو, ایک بہت بڑا بیپاری, بزنس مین, غوث کا مرید نہیں, دوسرے حضرت کا مرید. جا کو بولے حضرت کیا بات, آج میں ذرا دھندے جاتا ہوں, ذرا اجازت دو. کیا مرید ہو, پیر کو, ان اس کی تقدیر کو دیکھے. کیوں؟ ولی کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے, لوح محفوظ پیش اولیاست. تحفیدر کو بولے بیٹا تو آج جانو کو, آج تو دھندے گیا تو تیرا مرڈر ہوتا ہے, تیرا مال چوری ہوتا ہے, نکو جا کے بے صبرا بنتا. سیزن, دھندا, مارکیٹ اپنے گیا کیسا, حضرت نکو جاؤ کری, نہیں گیا کتنا کی نقصان, بے چین, بے قرار, پیر کو بھروسہ نہیں. غوث پاک کریں گا حضرت کیا میں کیا کہ تمہارا مرید نہیں, فلاں حضرت کا مرید ہوں, میں دھندے جاتا ہوں کو تم اجازت پوچھا تو نکو جا کری, میں کیا کروں؟ ضرور جا. پیر بولے نکو جا, غوث بولے جا. خوشی سے دوڑا, دھندا کریا, لاکھوں کا بیپار ہو گیا. رات ہو گئی, جنگل میں سویا, جنگل میں سویا. پیر دیکھ کو کیا بولی, تیرا مرڈر ہوتا کہتا. غوث کیا بول رہی, ضرور جا. ہوا کیا؟ غوث پاک دعا کر دے, مالک بے شک اس کی تقدیر میں مال بھی چوری ہونے والا ہے, مرڈر بھی ہونے والا ہے, مگر عالم شہادت پہ نہیں ہونا. جسم پہ نکو, جسم پر ہونے والے واقعے کو خواب میں بدلتا, خواب میں ٹرانسفر کرتا, امثال میں بدلتا. تو لہذا ہوا کیا ہے, خواب میں مرڈر بھی ہو گیا, خواب میں مال چوری بھی ہو گیا. وہ دیکھتا ہے جان بھی سلامت ہے, مال بھی سلامت ہے, فوری بغداد شریف آتا ہے. اب وہ سوچتا کس سے ملوں, کیا پیر سے ملوں, کیا غوث سے ملوں. پیر سے ملاقات ہو گئی. پیر بولے جا میاں, تیری جان کے بچانے والے غوث جیلانی ہے. فوری غوث پاک کے پاس آ گیا کیا؟ ہاں, تو ایک بات سنا کے گیا, میں 70 بار اسے منا رہا تھا, اللہ تیری بھی رہ جائے, میری بھی رہ جائے. نعرے تکبیر, نعرے
करामत किसी ने मालूम था? वैसे पक्की करामत सबको मालूम नहीं क्या जी? तुम्हें करामत तब बोलने आज नहीं बैठा हूँ भाई, हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो है कौन, कहीं को आया, कहाँ जाता? तू दुनिया से आने से पहले कहाँ था? कहीं को आया, मरा तो कहाँ जाता? तू आया सो एड्रेस भी तुझे नहीं मालूम, मरने के बाद जाने का भी नहीं मालूम, ना आने का मालूम ना जाने का मालूम। बस स्टैंड में ठहरा, एक जना पूछा केडी कहां से आया, मालूम नहीं, कहां जाता, मालूम नहीं। आज तू मेरा दोस्त का था, ना इसे आया सगों का नाम मालूम ना जाने को, कितने बस संजा रहे इन जा नहीं, कहां जाना रहेगा तो मालूम नहीं, कहां से आया भी मालूम नहीं, कहां जाता भी मालूम नहीं। तू मेरा दोस्त आ, पूरा लूट ले जा रहे, कहां तो भी गया। वही सच बा, हमें कहां से आए सभी मालूम रहना, कहां जाते सभी मालूम रहना। इस वास्ते हुजूर बोले मरने के आगे मर, मरने के आगे मर को देख तू कहां रहता, अब तो यहाँ है, मरने के बाद कहां रहता। प्यारे आका बोले मरने के आगे मरने का सीख ले, मरने के आगे मरने का सीख ले। दोस्त सुन ले, परिंदा, चिड़िया, कबूतर क्या करते, अपने बच्चे को पहले दाना लाको खिलाने का नहीं बोलते, पहले तू उड़ने का सीख ले। दाना में कहीं भी तुझे लाके खिला दूंगी, तू उड़ने का नहीं सीखेगा तो कुत्ता खाएगा, बिल्ली खाएगी। तो लिहाजा परिंदे को फिक्र अपने बच्चे की उड़ाने की, बच्चे को उड़ाने की फिक्र, तू उड़ जा, पहले उड़ना सीख, खाने की फिक्र छोड़। मैं कहीं से भी दाना चुन लाऊंगी, लाके तेरे चोच में डालूंगी, तुझे दाना चुनने की जरूरत नहीं है। ए बच्चे तू दाने की फिक्र मत कर ले, मैं कहीं से भी लाऊंगा, लाके तेरे मुंह में डाल दूंगा। मुझे फिक्र ये है कि तू पहले उड़ान सीख ले। तू जिंदा रहेगा तो मैं खिलाऊंगा, अरे तू जिंदा नहीं रहेगा, कुत्ता बिल्ली तुझे खा लिए तो भी क्या खिलाऊंगा। तो एक मामूली परिंदे को फिक्र है अपने बच्चे को उड़ाने की, उसी तरह हर पीर को फिक्र है कि मुरीद मरकर जिंदा हो जाए। मरने के आगे मर ले, ना तो सकरात को डरना, ना मौत को डरना, ना खबर को डरना, ना हशर को डरना। क्यों डरता, कहां से आया वहां जाता, डरता क्यों? मैं पहले देख लेना, तेरे गांव को तू देख ले, बरज़ख को देख ले, अरवा को देख ले। देखना नहीं क्या बाप, दिखता क्या, दिखता यार कैसा है कह रहे। अब सो को तो खाब में काल की बम्बई गया, कैसा गया बेंगलुरु में, सो को बम्बई का खौफ, तेरे हाथ तपा हाथ पड़ी ना रह गया, कब रे उठाए तो, अरे कहीं को उठाई जी, क्या लाइटिंग में तया करंट गया, क्या बता, हंग्या बन रहे तो लाइटा देख रहा है, हंग्या खुले तो अंधेरा देख रहा है, बंद है तो एक दिखा, खुले तो एक। क्या रे हिस्सा, जब तू मामूली नींद खराटे की नींद में बेंगलुरु में रोको बम्बई देख सकता, वैसा पीर के तस्वीर में फना हो गया तो पूरे आलम की सैर कर सकता, खबर वाले से मिल सकता, रूह वाले से मिल सकता, जिन्नाता से मिल सकता, हैवानों से मिल सकता। सोच तेरी खिदमत में लगती, मगर तुझे जान प्यारी कारे अल्लाह मोतिया त्यारे करता। जान किसे बोलते, कहाँ है, वो डर सिखाना, निकलना पहले मौत का डर निकाल। बात दुनिया में सबसे बड़ा डर मरने का, बीमारी का नहीं, आज निकल अच्छा हो तुम था, बिजनेस लॉस हुआ, आज निकल कमा तुम लेगा था। फिर बड़ा डर कौन सा, मरने का। हर इंसान को दुनिया में डर कौन सा, कब तो मरा था क्या, मरिया भी नहीं, सकरात में भी गया नहीं, मरने के डर रहा। तब तो आदि मौत तो मरिया रहा तो डरता है, बहुत तकलीफ होती है हजरत को, तो मरिया नहीं मरने डरता। मरना सीख ले बा, कैसा सीखना, अब साइकिल चलाने को तुझे नहीं आ रहा है, बेटा तो गिर रहा पड़ा, डर रो हजरत का था, दो जने पकड़ को साइकिल चलाना सिखा, करा चलाते क्या करे, ए हाथा छोड़ो, दो जने गए, दोनों को छोड़ को, दोनों को बिठा को, हाथा छोड़ को साइकिल चला रहे। पहले देखे तो डरिया, अब वो साइकिल वो दो आदमी को फिर चेक सामने बिठा को हाथा छोड़ को चला रहा है। क्या रे हिस्सा,
पहले देखिए तो साइकिल पर बैठने नहीं आ रहा था, दो पकड़ को बिठा को चलाना सिखा है। अब दो को बिठा को हाथा छोड़ को तो हजरत मेरा शऊर मेरे तहत में आ गया है। जब तक मेरा शऊर मेरे काबू में नहीं था, मुझे खौफ हो रहा था, अब मेरा बैलेंस मेरे खर्चे में आ गया, मैं गिरने नहीं पाऊंगा, बैलेंस को संभालता जाऊंगा। तो मामूली साइकिल चलाने वाले को साइकिल का डर होता है, चलाने वाला चलाना सिखाता है तो निडर हो जाता है। उसी तरह तुझे जान का डर है, तेरा पीर तुझे चलना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा, मरना सिखाएगा, फनाफी जात बताएगा, फनाफी सिफात बताएगा, फनाफी अहवाल बताएगा, फनाफी आसार बताएगा, पूरा कैसा फना होना बताएगा। मामूली साइकिल चलाने वाले को चलाते हैं तो डर जाता है, पानी को देखा तो डर रहा काम और तू की करा है, तीर नहीं अरे डर हो रहा है, अरे हाथ में लेके एक हाथ में डुबो को, एक हाथ में तिरा को, डुबो को तिरा को उठा को हाथा निकाल, हजरत अब छोड़ो होते मार दूंगा था। पहले वोश पानी को देखो डर रहा था, अब कीड़े गोते लगा रहा है, क्यों? सिखाने वाला हाथों पहले के सिखाया, डुबो को उसका डर निकाल दिया, डुबोया उठाया, एक हाथ से डुबोया, नीचे पीठ को हाथ देखो उठाया, उठाया डुबोया, ये ताज क्या हजरत क्या हाथा निकाले तीरा, तो तीर नहीं आने वाला भी पानी को देखो डर रहा था, नहीं क्या बा तिराने वाला तीर सिखा तो डर गया नहीं। ये भी बता रे मौत को डरने को, सबको डर, मौत को डरने को, मौत तुझे डरेगी क्या? मलकल मौत आएगी, उसके पीर को पूछेगी तुम्हारा फला गुलाम है, इसका टाइम है, क्या करना, लेके जाना कि छोड़ को जाना? पीर बोलता काम मिल रहा तो नहीं, इससे भी बहुत काम लेना, मैं सिलसिले के कामा बहुत लेना, नेमता बहुत देना ना, कोई से भी जरा टाइम करता गौसे पाक से हुजूर से मारूजा करा को मौत को टाल देता नहीं। वो रिज्जा को, वो हवा, वो पानी खत्म कर तो हमारे मुरीदा में कौन तो काम का नहीं, काज का नहीं, कौन तो ऐसा बेकार है तरह ढूंढेंगे, पहले उधर ट्रांसफर हो, उसकी तकदीर का खाना इधर दे दे, उसकी तकदीर का पानी इधर दे दे। सुभान अल्लाह। उम्रें बदले जा सकती है। बीजापुर का आदिल शाह, बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह बादशाह मशहूर बीमार हो गया, हाशिम पीर सरकार बोले अरे तेरे से बहुत कामा लेना ना रे भी, तो एडवांस गया तो कैसा, तो क्या करना है, बीमार हो गया, मौत करीब इब्राहिम आदिल शाह की। तो हाशिम पीर सरकार बोले नकोले बा मेरी उम्र अभी बचको है, मेरी 10 साल की उम्र तुझे बख्श दिया, इधर इन्हें तंदुरुस्त हो गया, दुनिया से दे। तो मौत को कोई को डरता रही, तेरी ठोकर में तू मुर्दे को जिंदा कर। तो गौसे पाक का चाहने वाला मुर्दे को जिंदा कर सकता है, फिर तो मौत को डर रहा क्या? क्यों डरता मौत को? गौसे पाक 12 साल की स्टिक उठाई नहीं क्या? क्यों डरता मौत को? कहाँ है रे मौत? किसे रे बोलते मौत? मौत क्या? नींद की छोटी भान। अब सोया तो नींद लगी तो तुझे न जोरों का ख्याल, ना बच्चा का, ना धन, कौन तो कहाँ है सच मालूम नहीं। कैसा तू सोया तो क्या भी तुझे खबर नहीं, मरा तो भी वत्ता कहीं को डरा रहे, वो भी एक नींद समझ ले। कितना खुद नलाए धुलाए तक, बाद में कौन नलारा से भी देखता, कौन रोरा से भी देखता, कौन खबर में ढेले देरा से भी देखता, कौन आरा से भी देखता। मरा का तो मर नहीं जाता रे, देखते रहता। कॉली ट्रांसफर, ट्रांसफर हम भाई अल्लाह के मालूम में था। ट्रांसफर, बाप की पीठ में सुलबुतरावा, थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर, माँ के पेट में गया 9 महीने रहा, ट्रांसफर, आलम शहादत में आया 50 की 60 की, ट्रांसफर, खबर में गया, खबर में परमानेंट नहीं, हशर आया, खबर से ट्रांसफर, हशर में गया, हशर में परमानेंट नहीं, हिसाब किताब हो गया, क़यामत होगी, ट्रांसफर था। कहां से आता हूं जिंदगी कहाँ यहाँ जाने को डर रहा क्या? किससे डरा? डर मौत को डरना, किससे से भी डर मौत को डरना। मौत का डर दिल से निकालो। गुलामाने रसूल, आशिकाने रसूल, गौसो खादा का चाहने वाला मौत को नहीं डरता। पीर में फना होने का सीख ले, पीर परस्ती में आ जा। जब पीर में फना होगा तो ये ताज क्या हजरत करता, ये ताज रे रोज मर तो कहाँ पीर में कितना खुद मरता, घंटे मरता क्या, पलक में मौत तो कैसा हजरत करता। अब अंधेरे में बैठा, 2 हंकियां खुल, सडन करंट, मेरकुरी हंकियां खुले रखता क्या, ये खुद भी मुझको खोलता।
اندھیرے میں بیٹھ کو سڈن کرنٹ آیا تو پلک موچتا کیا نہیں؟ فطرت ہے نہیں، منہ چیتک چین پڑتا کیا؟ ایک خود بھی پلک مر کو کھولتا نہیں، وطا جو موت کتتی پلک کی گھنٹے مرتا کیا رہے پلک میں ہے نہیں؟ تو پلک کے مرنے کی موت کو ڈرتا نہ کو ڈر ہے نا؟ اللہ والے کے پاس جا، اس کی صحبت میں رہو، انشاءاللہ تجھے ول پاور آئے گا، قوت ارادی آئے گی، تو مضبوط بنے گا، تجھے دنیا میں جینے میں مزہ آئے گا۔ بزدل بن کو نہیں جینا، عاشق رسول قوت ارادی کے ساتھ دنیا میں حکومت کرنے کو آیا، نافذ کرنے کو آیا، دین مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے آیا، ڈرنے کے لیے نہیں۔ کہ نہیں؟ تو ہمت سے رہو، کیا موت کو نہ کو ڈرو، موت آنے تک مرتا نہیں، موت ہی تو رکتا نہیں، کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ فاتحہ کا مہینہ، بچے بولے 11ویں کا مہینہ، ہمیں نیازاں کرتے، ہمیں سنیا، نمازاں ٹائم پر نمازاں، نیازاں ٹائم پر نیازاں، نماز والے بھی ہمیں بننا، نیاز والے بھی بننا، نماز میں کمی رہے تو نیاز پوری کرتی ہے نہیں کہ وہاں نمازاں پڑھتی نہیں، نمازاں ضرور پڑھو، نیازاں ضرور کرو، 11ویں کرو، 12ویں کرو، خواجہ کی چھٹی کرو، عرس کرو، یہ سب جائز ہے، یہ سارے ثواب جائز ہے، 11ویں جائز ہے، 12ویں جائز ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، ایصال ثواب۔ فاتحہ کا تو کیا ایصال، ٹرانسفر، ایصال کرنا، وصل کرنا، ٹرانسفر کرنا۔ السلام علیکم، یش فاتحہ، وعلیکم السلام، یش فاتحہ، ادھر کا ادھر آ، ادھر کا ادھر۔ اگر تیرا نظریہ ہے کہ یہاں کا وہاں جاتا نہیں، سلام علیکم کر رہا، سلام کریا، ادھر گیا، وعلیکم السلام، ادھر آیا، یہ کام علیکم کو جا رہا کیا نہیں؟ دنیا میں جاتا لے حضرت مرے سن کا کیسا حدیث کیا، قبرستان گئے تو سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے خبر والے تم پہ سلامت ہو، ادھر سے بھی سلام جاتا، ادھر سے بھی جواب آتا۔ فاتحہ کا تو ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، سنت ہے، حضور کریم، حضور ہر بکری کا مہینہ آتا نہیں کیا بھاگ آیا، کس کا قربانی کے مہینے میں 2 بکرے سرکار قربانی دیتے تھے، ایک اپنے نام سے، ایک ساری امت کے نام سے، امت کا تو زندہ رہے سنو بھی، گزرے سنو بھی، تو حضور ثواب پہنچا رہے تھے کیا نہیں، ایصال کر رہے تھے کیا نہیں؟ 2 بکرے حضور ہر سال قربانی کے مہینے میں 2 بکرے قربانی دیتے، ایک اپنے نام سے، ایک امت کے نام سے، سمجھے کیا بات؟ تو ایصال کرنا، فائدہ پہنچانا، یہ ایصال کرنا، یہ ثواب ہے۔ فاتحہ اسے بولتے سو، فاتحہ کو تو ایکسٹرا کیا بھی نہیں، ایصال ثواب کو فاتحہ کہتے۔ ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہوا، ام سعد، صحابی جا کو سرکار بولے، سرکار میری ماں کا انتقال ہوا، ان کے ثواب کے لیے کیا کروں؟ یہ کنواں کھوداتا ہوں، خدا باق ہے، کنویں پہ فاتحہ پڑھے، اللہ اس کا ثواب میری ماں کو جانے۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ام سعد کو ثواب ملیں گا نہیں کہ کنویں کے پانی کو فاتحہ پڑھے صحابی رسول ام سعد کی ماں، تو فاتحہ پڑھنا جائز ہے، پانی کو پڑھے، بکرے سرکار دمبا زبا کرے، یہ سب جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اسے بات بولتے سو فاتحہ کا تو ایصال ثواب کچھ فاتحہ کا بولتے سو، وہ نوے نوے باتیں لاتے لوگ، کیا وہ غیر اللہ کو لایا، غیر اللہ کے نام سے کریا، وما وحی اللہ بھی غیر اللہ، ڈائریکٹ بولنا تھا، یہ 11ویں کا کئی کلا بکرا، 11ویں کا یہ بیاہ کاش نہیں لانا کا تارے نادان کا کیا ہوا؟ کاٹتے خود اللہ بول کو کاٹے، کاٹتے خود غوث کے نام سے کاٹے تو حرام، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے نا، پھر کیسے بول رہا 11ویں کا بکرا حرام کرتا ہے نہیں جی، وہ نسبتاں جی کیا، 2 لوٹے پانی تھے، آیا بیٹھ رہے، یہ پی رہے، یہ کرشنا کا، یہ کاویری کا، پھر کو کیا بولتا کرشنا کا اچھا ہے کا، پھر غیر کی نسبت نہ رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی پی رہے 2 بھی، یہ کرشنا کا، یہ تنگا کا، یہ بھدرا کا، یہ کاویری کا، یہ گنگا کا، جمنا کا، پھر کرشنا کاویری بھیما کرشنا کیا اللہ کر رہے، ان کی نسبت کا پانی کا پیتوں کا تھا، محرم کا کھچڑا کا تو نہ کہتا، محرم کا شربت کا تو نہ کہتا، محرم کا نہیں پیتا، کرشنا کا پیتو، ارے کہ
سازبا ہمیں سنیا با ہمیں فاتحہ بھی دلانا نیاز بھی کرنا 11ویں بھی کرنا 12ویں بھی کرنا سب بھی کرنا کیوں اس سال ثواب جاتا بھی ہے ادھر سے آتا ٹھیک کیونکہ وقت کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا آگے ٹائم ہے نبا بھی گیا تو اس واسطے دوستو بزرگوں کی صحبت میں رہنا وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کی صحبت میں رہنے کا حکم اسی وجہ سے ہے خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ میرا خواجہ ہند کا راجہ غلام خواجہ ہر گلی کا راجہ غریب نواز بھائی خدم خغلی سے وہ سے پڑھ کے انڈیا کو آئے مرضی سے نہیں آئے حضور بھیجے گا تو آئے حضور بولے تمہیں ہندوستان دے دیا گیا ہے ہند الولی سلطان الہند خواجہ آئے فرسٹ ٹائم آئے دیکھئے کیا ہے سب بھی دیکھے تو ایک جگہ بیٹھے سپاہی بولا حضرت میں کہیں بیٹھے ہمارے اونٹاں بیٹھتے ہیں جگہ بیٹھیں کہتے میں اٹھو گیا ایسا اٹھا رہا کیا ہوا اونٹاں بیٹھتے ہیں اونٹاں بولے تمہیں بیٹھو با میں جا رہا ہوں کہ خواجہ اٹھے اونٹاں بیٹھے ان کہتا کہ اٹھا رہا اٹھ رہی نہیں روز سپاہی بول رہا کیا رہے روز چراتا سنے بولا تو اٹھ رہی نہیں ان کی فقیر بیٹھو گیا تو بیٹھ کو چھوڑے ٹائم ہو رہا بھوکے مر رہی راجہ بولے راجہ کیا رہا قصہ کون کیا کہا کو بیٹھے اونٹاں کو بیٹھو ہوگت بولے اٹھ رہی نہیں روز میں اٹھا تا آج نہیں اٹھ رہی ٹائم ہو رہا ایسا غلطی ہی کہ جب بولے بھوکے مری اونٹاں اب بول لیا کیا بات اونٹاں نہیں اٹھ رہی بھوکے مرتی اٹھو با گئے اٹھے کیا نہیں تو حیوان اونٹ ہوگا خواجہ کی سن رہا ہے تو ہندوستان میں انسان ہوگا خواجہ کی نہیں سنیا حیوان سے گیا کیا بات پانی انا ساگر کا پانی لیے کہ نہیں با ایک لوٹے میں لوگاں بولتی انا ساگر کتنا بڑا ہے تالاب ندی نالے اجمیر کا پانی ندیوں کا تالابوں کا نالوں کا عورتوں کا دودھ حیوانوں کا دودھ پورا خواجہ کے کشکول میں آ گیا راجہ بھی پریشان پرجا پریشان ارے یہ ایسا کشکول چھوٹا اتنا پانی کیسے آیا آگے تو سوچتی آج کے لوگ سن لے میں ذرا اچھا سن لے کیا سم کارڈ کتنا ہے تیرا نیٹ کا سم کارڈ وہ اتنا ہے نہیں انٹرنیٹ کا اس میں پوری دنیا کیسے آ گئی پہاڑ آ گئے جھاڑا آ گئے ہمال آ گیا یکتے تیرے سم میں دنیا آ رہی ہے پھر میرے خواجہ کے کشکول کی سم میں پانی آنے میں ڈوٹ کیسا نہ رہا یہ معمولی سم اللہ کی دی ہوئی عقل سے کسی کافر نے بنایا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی کافر نے بنایا تجھے اس پر بھروسہ ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے خواجہ کی سم میں دنیا آگے تو ڈوٹ کیسا بعد میں بولے راجہ پریشان پرجا پریشان اس کیا بولے خواجہ لگ جا بھائی پانی کہاں کہاں ڈال رہے کہ خود نے گئے خواجہ مرید کو بولے ان نے جا کو انا ساگر میں ڈالا تو کہاں کا پانی وہاں ریٹرن گیا کہ نہیں با تاریخ ہے کہ نہیں تو لاش کو راجہ کے ہر راجہ کے دربار میں ہر ماہر کو رکھو پالتے شاعر کو جادوگر کو ہر والے کو بھی کیا بھی ضرورت پڑیں گی نہیں کلایا تو بیٹا کھا کو پی کو تو چاہ ملٹری کو پالے روز لڑتی تھا کی لڑنے کا مگر کھا پی کو رو اب جے پال جوگی بھی پل رہا تھا راجہ پرتوی راج بولا دیکھ با اب تک تجھے کیا ابھی کام نہیں لیا تنخواہ بھی دیا کھانا بھی کھلایا یہ کون کے فقیر کو پانی بھی لے رہا ہے اونٹا بند کر رہا ہے تیرے جادو کے پاور سے اجمیر خالی کر رہا ہے وہ کیا بڑھا گیا راجہ پرتوی راج کے پاس جے پال خواجہ کے پاس خواجہ حسار بندی آ رہے کہتے قریب آتے آگ کے شولے نکلے نہیں لو میں کہیں کو نیچے سے اوپر سے آتوں گا کیسا تو بھی آ کے خواجہ اوپر گیا انہیں کون جے پاس جوگی جادو کے پاور سے جادو کو چھپیا خواجہ مجھے ڈھونڈ ہو گیا میں کہا رہے تجھے ڈھونڈنا ڈھونڈنے والا ڈھونڈ لیتا لے بلکہ خواجہ اپنے جوتے بولے تو بھی فرسٹ ٹائم آن ڈیوٹی جاتا
جوتا بے جان، بے حس، بے ادراک، اللہ والے کی بات سن لیا، اڑا، کان تک انہیں چھپکو تھا نہیں، وہاں جا کو ڈیوٹی نہ ٹپ ٹپ مار جلا رہا جوتے۔ میں خیال میں پوچھا جیت پال کیا حضرت یہ اتنا بڑا جادوگر ہو کو یہ تی جادو تو کرنا تھا، کم سے کم جوتے کھانے سے تو بچنا تھا، جوتے کو جادو کرنا تھا۔ جے پال بھی خیال میں بولتا حضرت ٹرائی کریا، کہتا منتر کا زور ہوتا اس کا زور ہو گیا۔ میں بولا بہتر ہے سیدھا نکل جانا۔ کتنا وفادار جی جوتا، ندی میں نہیں گرایا، تالاب میں نہیں، سیدھا اللہ کو خواجہ کے ختمہ کو گرایا۔ میں خیال میں پوچھا خواجہ میرے راجا تمہارے مریدان جناتان تھے، کتنے کی تمہارے پاس موکلان تھے، کون سا تھے جن کو کی موکل کی بھیج کو ان کو پکڑانا تھا، یہ جوتے پوچھ کئی کو بھیجے؟ تو خواجہ بھی خیال میں بولتے ہیں قادری سن یہ ہندوستان ہے، کس سے کیا کام لینا ووش لینا۔ کون غدار رسول ہے، باتاں سے نہیں مانتا، قرآن سے نہیں مانتا، حدیث سے نہیں مانتا، میری یاد کر لے سنت کو۔ میری سنت کو یاد کر لے، میں بھیجوں گا، تو بھی ووش لے لے۔ کیا بات، بھائی گواہ لاش کو بولا انہیں جے پال حضرت تمہارے جوتے میں یہ طاقت رہی تو تمہارے میں کتنی طاقت، تمہارے میں رہی تو تمہارے نبی میں کتنی طاقت، توبہ کر دو کلمہ پڑھاؤ گیا۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ایک ولی کا جوتا بھی ذریعہ بنا کافر کو ایمان دلانے کا ہے نہیں۔ ہم بڑے تقدیر والے ہیں کہ ہندوستان میں خواجہ ہے، اور ہندوستان میں پتہ بھی ہلنا تو میرے خواجہ کی مرضی ہونا، کسی کو ولایت ملنا تو خواجہ کی سیل ہونا۔ جب تک خواجہ کا سیل نہیں پڑے گی اس وقت تک کسی کو ولایت نہیں ملے گی۔ ہندوستان کی پوری باغڈور خواجہ کے ذمے ہے۔ یہ بات تو ہمیں غوث کے بھی چاہنے والے، خواجہ کے بھی چاہنے والے، غوث بھی ہمارے، خواجہ بھی ہمارے، ہے نہیں؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں سچوں کی صحبت میں بیٹھو، سچائی کا پتہ چلے گا، یعنی گروہ کی صحبت سے بچو، سچی صحبت بھی کام آئے گی۔ مشہور واقعہ ہے، وقت کا تقاضا ہے پھر بھی بول کے نکلتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، تفسیر کبیر لکھی، دنیا میں مشہور، عربی میں۔ مرید بننے کے لیے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں آئے، حضرت مجھے نسبت ہونا بیعت کرو۔ سرکار دیکھے ان کے اندر منطق کا زیادہ نشہ تھا، توجہ کرے تو کانا سی بھاپیں گے، کیا کر رہے ہیں جب پوچھے انہوں کون؟ فخر الدین رازی۔ نجم الدین کبریٰ بولے دیکھ بات تیرے سے منطق کو جلا رہوں گا، نہیں حضرت بہت محنت کر کو میں سیکھوں سو، بعد میں آپ بن تو ریٹرن گئے، بنے نہیں، بننے کے نیت سے آپ ہو گئے، زہر قسمت، سکرات کی حالت تھی، شیطان گیا راضی جسے تو گواہی دیتا تھا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، بول کون ہے تیرا اللہ، نہیں تو مان میں تیرا اللہ۔ اور امام راضی مفسر قرآن 360 دلیلاں دیے، شیطان 360 دلیلاں سے کاٹا، لاش کو مجبور ہو گئے، بے ایمان جانے کا اندیشہ، مگر ان کے پیر مرید تو نہیں بنے، بننے کے لیے تو وضو بنا رہے تھے سرکار نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لیے کشف سے انہیں بے منظارہ نوا کیا کرنا، وضو بناتے بناتے وضو کا لوٹا پھینک دیے، بول دے راضی بلا دلیل کے بول دے قل هو اللہ احد، انہوں پہنچ گئے، شیطان بھاگ گیا، امثال میں انہوں پہنچے، انہوں بولے انہیں بھاگ گیا۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی دیر کی صحبت امام فخر الدین رازی کو خاتمہ بالخیر ہونے کا ذریعہ بنا، نماز بچا نہ سکی، روزہ بچا نہ سکا، تلاوت بچا نہ سکی، عمل بچا نہ سکے، اگر نجم الدین کبریٰ کی تھوڑی دیر کی صحبت نصیب نہیں ہوتی تو امام رازی دنیا سے بے ایمان جاتے۔ اسی واسطے دوستو اگر تم کسی کے مرید نہیں بنے ہو، سچے پیر کے مرید بن جاؤ، اس کی نسبت سکرات پہ کام آئے گی۔
پیر سکرات میں آئے گا. غوث پاک بولی میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. غوث پاک بولی میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں, میں تو اچھا ہوں. اس واسطے مرید بن جاؤ, سچے پیر کی مرید بن کو اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں جان لو, سچوں کی صحبت اختیار کر لو, تو ان کی صحبت سے انشاءاللہ بہت کچھ مل سکتا ہے نہیں. ایسے کی صحبت پہ نکو بیٹھو جس سے غفلت خداوندی آتی ہے, ایسے کی صحبت پہ بیٹھ جس سے یاد الہی آتی ہے, ذکر الہی آتی ہے, درود جاری ہو جاتا, ذکر جاری ہو جاتا. ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. تو آج کا جلسہ آپ کو پیغام دے رہا ہے, گئی سو زندگی گئی ہے سو زندگی بچا لی. بچپنا کھیل میں گنوایا, جوانی دیوانی میں گنوایا, آدھی عمر سو کو گنوایا, آدھی عمر فضول باتوں میں گنوایا. اب ٹوٹل والے تو اللہ کی یاد میں کتنی عمر گئے رہیں گی ہے نہیں کیا بھاؤ. عمر کو حساب ڈالیں گے, سونے میں اتنے گھنٹے, کھانے پینے میں اتنے گھنٹے, فضول باتیں میں, چاڑی چغلی میں اتنے گھنٹے, پھر اللہ کے واسطے کتنے گھنٹے نکالا رہیں گا. نغد لاس ہو رہا نہیں, گئی سو عمر گئی ہے سو عمر کو بچا لے. آج سے فیصلہ کر لے کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے, ذکر الہی میں جائے, ذکر رسول میں جائے. یہ اگر ہوں گا تو کچھ مرنے سے پہلے مرنا آ جائے گا, مرنے کا ڈر نکل جائے گا. ٹھیک ہے, بتا دیا بس ٹھیک ہے. نہیں نہ کو حالات کا ساتھ دینا چاہیے, پر تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو جائے. مسلمان وعدے کا پابند بن جانا چاہیے. ان کو لیں گے ہمیں ٹائم دیے تھے تمہیں بولا علیہ السلام دیے, دعا دی, سوکرتی نے کیا بات, یہ لحاظ کرتے ہوئے بس وکنوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت اختیار کرو. جتنا سچوں کی صحبت پہ رہیں گے اتنا ایمان کی حفاظت, عمل کی حفاظت ملے گی.